عظیم باشعور خاتون کی تلاش کے عنوان سے سالار جنگ میوزیم میں مختلف عمائدین و دانشوروں کا 1 اکتوبر کو اجلاس منعقد ہوا۔ دوسرا اجلاس 2 اکتوبر کو صبح 11 بجے تا شام 5 بجے تک ہوگا، جس کے مہمان خصوصی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مہمان اعزازی شیخ اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی، صدر جماعت اہل حدیث ہند حامد محمد خان، صدر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و آندھرا، محترمہ سلیمہ خاتون صاحبہ، سابق معلمہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ کملا نہرو پالی ٹیکنک کالج حیدرآباد، ڈاکٹر اسما زہرا آرگنائزر ویمنس ونگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھی مخاطب کریں گی۔ دراصل یہ مسلم خواتین پر ریسرچ کے لیے منعقد کیا گیا اجلاس ہے۔ اجلاس کے مقررین کا خیال ہے کہ 10,000 مسلم خواتین اسکالر ثابت ہو چکی ہیں۔ سماجی علوم کے میدانوں میں، معاشی علوم کے میدانوں میں اس کام کو ہم نمایاں کریں، اور یہ اس کا بہت ہی بہتر طریقہ ہے۔ آج کل لوگ 500 صفحے کی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، یہ چارٹ ہے، ایک نظر میں آدمی کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ہم بحیثیت ایک مسلمان ملک کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے لڑکیوں کے خالص تعلیمی ادارے زیادہ سے زیادہ قائم کریں، اس میں اپنی غیر مسلم بچیوں کو بھی موقع دیں۔ آپ بھی آئیے، آپ بھی پڑھیے، تاکہ ہماری بچیاں اپنی دینی شناخت کے ساتھ تعلیم حاصل کر لیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے اپنے میدانوں میں دین کی خدمت کا موقع دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں، وَفِيمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے صرف مال مراد نہیں ہے کہ جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں ساری صلاحیتیں شامل ہیں۔ جن کو علم دیا ہے، جن کو اظہار و بیان کی صلاحیت دی ہے، جن کو کسی فن کا ماہر بنایا ہے، وہ اس کو دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں وہ اس میدان کو اسلام کی ترجمانی کے لیے، امت مسلمہ کی ترجمانی کے لیے استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا کسی عالم کو قرآن مجید کا درس دینے اور حدیث کا درس دینے۔ بلکہ تذکرے میں بات کہنی، آپ میڈیسن پڑھ رہی ہیں، کسی مسلمان میڈیکل سائنٹسٹ کا نام اس میں آ جائے، خاتون کا، آپ ذکر میں باتوں میں آپ اس کا ذکر کر دیجئے، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا کام ہوگا آپ کا۔ میں پھر دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم نے جو درخواست آپ سے کی ہے کہ اس کے دائرے کو اور وسیع کیا جائے، خاص کر ہمارے ملک میں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد مسلمان عورتوں کی اور مطلق مسلمانوں کی جو خدمات کرتی ہیں، تو آپ کے ساتھ جو غیر مسلم بہنیں ہیں، خوبصورتی کے ساتھ آپ ان کے سامنے اس کا چرچا کریں، تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
اور بہتر طور پر شریعت کے احکام کی پوری رعایت کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ اس پروگرام کو رکھیں گے. اور میں بچیوں سے درخواست کرتا ہوں آپ اس چارٹ کو توجہ سے دیکھیں, اپنی ڈائریوں میں اس کا نوٹ لیں. اگر آپ اسکولوں میں پڑھتی ہیں, اگر آپ اتنے بڑے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں, میں بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے جناب عبداللطیف صاحب سے کہ انہوں نے یہ بڑا اچھا پروگرام رکھا. اور میں امید رکھتا ہوں اس صورتحال کا کیا علاج ہے. دیکھیے, نہ جمعہ کی تقریر سے یہ مسئلہ حل ہوگا, نہ جلسہ سیرت النبی کی تقریر سے. جو لوگ جمعہ میں آنے والے اور ہمارے دینی جلسوں میں آنے والے لوگ ہیں, یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری ان بچیوں کا مسئلہ ہے جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور آج کے دور میں آپ لڑکیوں کو تعلیم سے منع نہیں کر سکتے, روک نہیں سکتے. میری درخواست ہے آپ حضرات سے, یہ دین کا بہت بڑا کام ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں, آج کے حالات میں خوبصورت مسجد بنانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنی بچی اور اپنی قوم کی بچیوں کے لیے گرلس اسکول بنائیے, اور ہم ایک بڑے نقصان سے بچ سکیں گے. ابھی ادھر ہندوستان کے کئی شہروں کا سفر ہوا گیا, ایسے شہروں کا جو ملک میں تعلیم, دینی تعلیم کا مرکز ہے, سہارنپور, دیوبند. مجھے جان کر افسوس ہوا کہ وہاں بھی بہت سی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی گئی. یعنی اب یہ چیز ایسی ہو گئی ہے کہ جس کو سن کر لوگ زیادہ پریشان بھی نہیں ہوتے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ کو ایجوکیشن کے اداروں میں جاتے ہیں. ہمارے برادران وطن پہلے اگر کوئی مسلمان لڑکی کو بیاہ کر لے جاتا کوئی ہندو نوجوان, تو سماج ان کو قبول نہیں کرتا تھا, ہندو سماج ان کو اچھوت بنا دیتا. لیکن اب جانتے ہیں کہ باضابطہ پھر تو اپنا مسئلہ خود حل کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہتر ہے. آپ عیسائیوں کو دیکھیے, کتنی چھوٹی کمیونٹی ہے, لیکن تعلیم کے میدان میں انہوں نے دینے والا ہاتھ رکھا ہے. اکثریت بھی ان سے فائدہ اٹھاتی ہے اور اقلیتیں بھی ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں. تو ہماری آپ سے درخواست ہے, یہاں اتنی بچیاں موجود ہیں, گرلس اسکول, گرلس کالج قائم کیجیے. اس کا ایک بڑا قومی فائدہ ہوگا. وہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری بچیاں اپنی شناخت کے ساتھ, اپنی دینی پہچان کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ایک تیسری بات یہ کہنی ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہماری بہن ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ نے بھی توجہ دلائی کہ مسلمان بچیوں کی اپنی شناخت رکھی ہے شریعت میں, ان کو اس شناخت کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اپنے ادارے, یہاں بہت سے ماشاءاللہ صاحب حیثیت مسلمان بیٹھے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں آپ زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کے تعلیمی ادارہ, گرلس اسکول اور گرلس کالجز قائم کیجیے. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اس وقت آپ جانتے ہیں ہونا نہیں چاہیے, لیکن ایجوکیشن سب سے بڑا بزنس ہے. آپ کارپوریٹ سطح کی زندگی جو لوگ گزارتے ہیں ان کے لیے اس معیار کا اسکول قائم کیجیے, ویسے فیس رکھیے. جو اوسط درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح کا قائم کیجیے, ذرا کم معیار کا انفراسٹرکچر رکھیے. جو لو انکم کے لوگ ہیں آپ تعلیم کے معیار میں کوئی کمی نہ کیجیے, لیکن انفراسٹرکچر آپ معمولی کر دیجیے. لیکن ہم اپنی بچیوں کے اسکول خود قائم کریں. ہم حکومت کے پاس روئیں, عدالتوں میں جا کر مقدمہ لڑیں, وہ تو کرتے رہیں گے. میرا نام سکینہ عیسیٰ ہے, میرے والد کا نام آپ کون سے کالج سے MS ڈگری کالج. آپ کا نام سریا تبسم, daughter of Sayyid Akram. It's an honor to stand before you to talk about the women scholar Khair Salma bin Qais Radiyallahu Ta'ala anha. She was a great intellectual Muslim woman of all time. Thank you. کہاں سے ہیں آپ؟ From
ملکہ میں خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب 1400 اصحاب سجڑ میں سے تھی جو بیعت لینے کے لیے موجود تھی، جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سلمہ بنت خیر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، آپ وہاں دوپہر کا کھانا کھاتے اور کچھ دیر آرام کرتے۔ نبی کریم سلمہ بنت خیر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی جب اللہ اور ان کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ان سے راضی ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم خاتون کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جن کا نام ہے ام الظہر سلمہ بنت خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی اور ان کی مقام وفات مدینہ منورہ میں اور ان کا جنریشن صحابیہ تھا۔ میں آپ کو ان کے والدین کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے والدین کا نام ہے ظفیرہ بنت زرارہ اور ان کے بہن بھائی کا نام ہے ام سلیم بن قیس بن عمر، امیرہ بن قیس بن عمر، سلیم بن قیس بن عمر اور الملح قیس بن عمر۔ ان کے شوہر کا نام ہے قیس بن ساسا بن وہاب اور ان کے استاد کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمہ بنت خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم خاتون تھی جنہوں نے مصعب بن عمیر کی اسلام کی دعوت دی اور وہ اپنے بیٹے کے نام سے ام الظہر کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ام الظہر سلمہ بنت خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبیلہ بنو نجر کی قابل ذکر بیٹی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کی خالہ تھی۔ حضرت ام الظہر سلمہ بنت خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انصاری خاتون میں سے تھی جو بیعت لینے کے لیے جمع ہوئی۔ حضرت ام الظہر سلمہ بنت خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی قیس بن ساسا بن وہاب سے ہوئی۔ حضرت ام الظہر سلمہ بنت خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انصاری خاتون میں سے تھی جو بیعت لینے کے لیے جمع ہوئی۔ حضرت ام الظہر سلمہ بنت خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رفع نامہ فرد کو بنا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ آپ کو قبول فرما لے، پھر بعد میں رفع نے اسلام قبول کر لیا۔ نیکی کا یہ عمل ان کے دوسرے نیک عملوں میں درج ہوگا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 2 دن کا یہ سالارجنگ میوزیم میں ایگزیبیشن رکھا گیا، گریٹ انٹلیکچوئل مسلم وومنس آف آل ٹائم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جن عورتوں نے خدمات دی، کارنامے کیے، ان سارے کارناموں کو یہاں پر بتایا گیا ہے اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں آپ لوگوں سے اور کوشش کریے کہ آپ اس ایگزیبیشن میں آئیں اور ان ناموں کو جانیے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ نام ہم کو بھی یاد نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے آنے والی نسل کو یہ نام بتائے جائیں تاکہ وہ اس کو ایز اے رول ماڈل لے اور جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے اور وہ لوگ یہ کیریکٹرس میں ڈھلے۔ میں سب سے پہلے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اصغر علی صاحب کا اور ہمارے حامد محمد خان صاحب کا، جو علماء دین نے جو آج حوصلہ افزائی کی میری، اس کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کام کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اسکولس، کالجز، ساری جگہ پہ اس کام کو پہنچائیں گے۔ جیسا کہ آج یہ ہوا، کل کا کیا رہی ہے؟ کل کا بھی یہی سیم ایگزیبیشن چلے گا پورا اور شام میں ویلیڈیٹری فنکشن ہے، انشاءاللہ وہ ویلیڈیٹری فنکشن کے تحت اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ مدد کرتی ہیں، اس سے میری جو ہے ہمت ملتی ہے اور یہ کام کرنے کے لیے، کیونکہ میں کئی گھر کے کام نہیں کر پاتا ہوں، ذمہ داری نہیں اٹھا پاتا ہوں اور ساری جو ہے اس کام کی وجہ سے، تو میں ان سارے لوگوں کا شکریہ، افتخار سر کا، مفتی صاحب کا، بہت سے لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ آنے کا۔ انشاءاللہ اس ایگزیبیشن کو پورے گرلز اسکولس میں 1 by 1 لے کے جایا جائے گا اور یہ ایگزیبیشن کو پہنچایا جائے گا تاکہ ہمارے بچیوں میں یہ چیزیں معلوم ہوں اور اس کو جو بھی انشاءاللہ ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
है।